بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورقہ بن نوفل کا بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر گر گیا۔ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ورقہ بن نوفل نجاشی کے پاس آیا اور کہا، اے بادشاہ وقت، میں آپ کو اس کے متعلق خبر دیتا ہوں۔ ایک رات میں اپنے بت کے پاس سو رہا تھا، میں نے اچانک اس کے پیٹ سے آواز سنی۔ کوئی بلند آواز سے یوں کہہ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور بادشاہ ذلیل ہو گئے، گمراہی دور ہو گئی اور شرک پیٹ پھیر گیا۔ پھر وہ بت منہ کے بل گر پڑا۔ زید بن عمرو نے کہا، اے بادشاہ، میرے پاس بھی اسی طرح کی ایک تعجب خیز خبر ہے۔ میں اس رات اپنے گھر سے نکل کر کوہ ابی قبیس پر آیا۔ میں نے ایک ایسے آدمی کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا جس کے 2 سبز پر تھے۔ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ معظمہ کی طرف دیکھا اور کہا، شیطان ذلیل ہو گیا، بت جھٹلا دیے گئے اور امین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کے پاس ایک کپڑا بھی تھا، اس نے مشرق تا مغرب اس کپڑے کو پھیلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے نیچے ہر چیز روشن ہو گئی، کائنات میں اتنا زیادہ نور پھیل گیا جس کی وجہ سے قریب تھا کہ میری بصارت ختم ہو جاتی۔ اس منظر نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ اس حاتف غیبی نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کی چھت پر گر پڑا۔ اس سے نور نکلا جس سے تہامہ جگمگا اٹھا۔ اس نے کہا، زمین پاکیزہ ہو گئی، اس کی بہار آ گئی۔ اس نے کعبے میں موجود پتھروں کی طرف اشارہ کیا، تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ نجاشی نے کہا، اب میں تم دونوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس رات کیا دیکھا تھا۔ میں اس رات اپنے محل میں اکیلا سویا ہوا تھا۔ اچانک زمین میں سے ایک سر اور ایک گردن ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا، اصحاب فیل کے لیے ہلاکت اتر آئی۔ ان پر ابابیل نے کنکریاں برسائیں۔ حد سے متجاوز گنہگار اور کٹی ہوئی ناک والا ہلاک ہوا۔ نبی الامی المکی الحرمی کی ولادت ہوئی۔ جس شخص نے ان کی آواز پر لبیک کہا وہ سعادت مند ہوا، جس نے ان کی دعوت سے انکار کیا وہ سرکش اور باغی بن گیا۔ پھر وہ زمین میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں نے یہ خوفناک منظر دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ میں گفتگو کرنے کی قوت نہ تھی۔ میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن میں کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے گھر والے میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں کہا، مجھے حبشہ سے دور لے چلو تاکہ میں اسے نہ دیکھوں۔ وہ مجھے حبشہ سے دور کسی مقام پر لے گئے۔ پھر کہیں جا کر مجھ میں گفتگو کرنے کی قوت پیدا ہوئی۔